روزے کی سب سے بڑی حکمت تو اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ یہ اصل عبادت میں عام طور پہ بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے اللہ نے حکم دیا اسی لیے میں نے کام کرنا ہے، لیکن ذیلی کچھ فائدے حاصل ہو جاتے ہیں جن کا تعلق دنیا سے بھی ہوتا ہے، آخرت سے بھی ہوتا ہے۔ وہ فوائد انسان کو عام طور پہ حاصل ہو ہی جاتے ہیں۔ نماز میں پڑھتا ہوں، اصل تو اللہ کی عبادت ہے، لیکن ایکسرسائز ہو ہی جاتی ہے، ٹھک بیٹھک ہو ہی جاتی ہے، کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح یہ روزہ جو ہے اس کی کچھ حکمتیں دینی ہیں، کچھ دنیاوی ہیں، کچھ اخروی ہیں، جن میں سے ایک قرآن مجید کی آیت ہے لعلکم تتقون، انسان کو جو ایک اہم ترین فریضہ ہے، ایک اہم ترین بنیاد ہے تقویٰ، جو ہر عبادت کا نتیجہ ہے، جو انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے، جس کے ذریعے نجات آسان ہے، وہ انسان کو جو ہے وہ روزے کے ذریعے سے اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اس کا ضمیر جو ہے وہ تقوی والا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ عادی ہوتے ہیں صبح اٹھتے کے ساتھ ہی چائے پینے کے، وہ نہیں پیے گا، اب وہ جب چھوڑ رہا ہے اس چیز کو، یہ ایک اللہ کی جو نعمتیں، پانی پینا پیاس کے وقت، یہ چیزیں آسانی کے ساتھ میسر تھیں اور وہ استعمال بھی کر رہا تھا، لیکن آج اس کو، ان چیزوں کو اس نے اللہ کی خاطر چھوڑا ہے۔ نفس میں، انسان کی طبیعت میں، مزاج میں برداشت کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، حلال چیز میسر ہوتے ہوئے بھی استعمال نہ کرنا، تو انسان کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرام سے تو بآسانی بچ سکتا ہے۔ جب انسان حلال کو اللہ کے حکم کی خاطر وقتی طور پہ چھوڑ سکتا ہے تو حرام تو ہے ہی نقصان دہ۔ حرام میں تو زیادہ فساد کا معاملہ تھا، زیادہ نقصان دہ چیز تھی، اسی نے تو اللہ نے حرام کیا ہے۔ شیطان کے خلاف آپ کی ایک مضبوط حصن، جو پہلے حدیث گزری تھی کہ روزہ ایک ڈھال ہے، اور ڈھال میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ شیطان کے خلاف انسان کے لیے ایک ڈھال پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت کا اصول ہے، مسکینوں پر رحمت، اس کے ذریعے سے غریبوں پر۔ آپ تو اور میں کھا پی رہے ہیں، ایک دن نہیں کھایا تو مجھے اور آپ کو اپنے مزاج کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور آج کل سچی بات ہے، اس وقت جو ہمارے ملک کے جو چند مہینوں سے جو احوال گزرے ہیں، اس کے بعد اس وقت میں آپ کو یہ کوئی مبالغہ آرائی کے ساتھ نہیں، میں کئی لوگوں کو ایسے جانتا ہوں کہ جو واقعتاً پریشان اس قدر ہو چکے ہیں کہ ان کو دن میں ایک آدھ بار کا ہی کھانا نصیب ہو رہا ہے، حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور کتنے ایسے ہیں جو پچھلے سال تک ان کا ہاتھ دینے والا تھا، اس سال ان کا ہاتھ لینے والا ہے، میں ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں۔ یہ کل یوم ہوا فی شأن، اللہ کے تو یہ معاملات ہیں کہ اس کے احوال، اس کے فیصلے، اس کی تدبیریں، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی یہ جو نعمت مجھ پر ہے، مجھے اس کا بھی ادراک ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں ان لوگوں کا بھی مجھے احساس کرنا چاہیے کہ جن کے پاس یہ چیزیں میسر نہیں ہیں، جن کو یہ چیزیں آسانی کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی، ان تک بھی یہ چیزیں پہنچانے کا اہتمام اور کوئی نہ کوئی انسان کو ذریعہ بنانا چاہیے۔ اسی طرح بھوک برداشت کرتے ہیں، ان کے درد کا احساس، اور انسان کی بدن کو اس کی قوت اور صحت فراہم کرتا ہے روزہ۔ اس میں تو آج کل کی جدید میڈیکل سائنس آپ کی اس کو بہت باور کراتی ہے کہ معدے کا کچھ وقت کے لیے خالی رہنا، یہ آپ کی کئی بیکٹیریاز کو اندر، جو خاص طور پر معدے کے ہوتے ہیں، ان کو یہ چیز مار دیتی ہے۔ ویسے تو نارمل روٹین کے اندر ہمارے کھانا پینا چلتا رہتا ہے، تو معدہ خالی نہیں ہوتا کہ اس کو سکون مل سکے۔ یہ جو روزہ ہوتا ہے اس انداز میں کہ ایک لمبا ٹائم پیریڈ معدے کو سکون ملتا ہے اور وہ اپنے عمل سے رکتا ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ آپ کی صحت کے لیے مفید ہوتی ہے۔